محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 خزانوں کو چھپا کر رکھا ہے اور ایمان والوں کو ان کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی طلب دکھاتا ہے، تلاش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ 3 بہت قیمتی خزانے ہیں جن کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ان میں ایک خزانہ ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم کو تمام اسماء مبارکہ میں چھپا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار لامحدود اسماء حسنہ ہیں۔ ایک وہ اسماء حسنہ ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، ایک وہ اسماء حسنہ ہیں جو احادیث پاک میں موجود ہیں، ایک وہ اسماء حسنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بتائے ہیں، ایک وہ اسماء حسنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتائے ہیں، ایک وہ اسماء حسنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتائے، انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں بتائے، قرآن کریم میں بھی موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے علم میں موجود ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے۔ ان میں سے ایک اسم مبارک اسم اعظم ہے جس کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو تمام اسماء مبارکہ میں چھپا کر رکھ دیا۔ بہت قیمتی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون کتنی طلب دکھاتا ہے، کون کتنی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طلب کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ جن لوگوں نے محنت کی، طلب دکھائی، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا ہے، اور اس میں اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات فرما دیا ہے، مستجاب الدعوات بنا دیا۔ ان کی ہر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی طرح دوسرا خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قبولیت کی گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کو جمعہ المبارک کے دن میں چھپا دیا۔ جمعہ کے دن پورے دن میں اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کو چھپا دیا۔ ایک گھڑی ہر جمعے کو قبولیت کی آتی ہے۔ یہ امتیاز ہے امت محمدیہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصی انعام عطا فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی عطا فرمائی، اور ہر جمعہ کو وہ گھڑی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ کوئی پتہ نہیں فجر کے وقت ہے، ظہر کے وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب سے پہلے ہے، کون سی گھڑی ہے؟ ایک گھڑی ہے ضرور قبولیت، دعا قبول ہوتی ہے، عبادت قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کو چھپا کر رکھ دیا کہ طلب کرنے والے طلب دکھائیں، محنت کریں، مجاہدہ کریں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور قیمتی خزانہ ہے جس کو چھپا کر رکھا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو رمضان المبارک میں چھپا کے رکھ دیا۔ رمضان المبارک میں ایک رات ضرور لیلۃ القدر کی ہے۔ اس رات میں دعا بھی قبول ہے، عبادت بھی قبول ہے، 1000 مہینے سے افضل عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت مبارک رات ہے، مقدس رات ہے، برکت والی رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پورے مہینے میں رمضان المبارک میں چھپا کر رکھ دیے۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک میں ہے تو ارشاد فرما دے رمضان المبارک کے کون سے عشرے میں ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری عشرے میں سے کون سی راتوں میں ہوں گی؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو مبارک میں مشغول ہو گئے۔ پھر موقع ملا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد تو فرما دیا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوگی، بتا ہی دیں کہ کون سی رات ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے نہ بتا دیتے، بتانا تو مقصود ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اس سے زیادہ مجھ سے سوال نہ کرو، میں نے بتا دیا، اتنا تو بتا دیا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تلاش کرو، اس سے زیادہ مجھ سے سوال نہ کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ متعین طور پر نہیں بتانا کون سی رات۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رمضان المبارک میں چھپا دیا، البتہ بہت آسانی فرما دی کہ آخری عشرہ میں زیادہ تر تلاش کرو، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں زیادہ تر تلاش کرو۔ تو آسانی تو فرما دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین نہیں فرما دی، اس کو تعیین کو زہر نہیں فرمایا، تاکہ طلب کرنے والے طلب کرتے رہیں۔ ایک رات متعین طور پہ بتا دی جاتی تو ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ لوگ صرف ایک رات کو جاگتے، پورا ماہ رمضان کون جاگتا؟ اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان مبارک میں رات رکھ دی، لیلۃ القدر کی چھپا دی، اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے سارا رمضان شریف لوگ عبادت میں لگے ہوئے، پورا آخری عشرہ عبادت میں اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اور جو اعتکاف والے حضرات ہیں، آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، ہر طاق رات میں جاگتے ہیں کہ شاید آج لیلۃ القدر کی رات ہو، شاید آج لیلۃ القدر کی رات ہو، شاید۔ تو کتنے اللہ کے بندے ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش میں کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ فائدہ ہوا نا، فائدے میں رہے گئے، نفع میں رہ گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ان 3 قیمتی خزانوں کو چھپا دیا ہے، اس میں اعظم کو اسماء مبارکہ میں چھپا دیا، قبولیت کی گھڑی کو جمعۃ المبارک کے دن میں چھپا دیا۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اس لیے اہتمام فرمانا ہے، اس گھڑی کو آج تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا، لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں چھپا دیا، خاص کر اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، پھر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یہ خزانے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔